إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلوات وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين صلوات الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المقربين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين أما بعد وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنا للحسين محبة مكنونة في قلوب المؤمنين صلوات صلی علی محمد وآلہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، باواز بلند صلوات صلی علی محمد وآلہ محمد۔ محترم و معزز سامعین، احباب دانش و احباب ایمان، امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی قدر ہے، من جلسا مجلسا یحییٰ فیہا امرنا، جو بندہ ایسی مجلس میں آ کے بیٹھتا ہے جس مجلس میں ہمارے امر کو زندہ کیا جا رہا ہو، لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، اسے اللہ دو انعامات سے نوازتا ہے، رحم اللہ و عبدا، ایک تو اللہ اس بندے پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ آپ جتنے بھی تشریف فرما ہے آپ رحمت الہی میں موجود ہیں، اس لیے کہ جو ذکر اہل بیت کی مجلس برپا کی جاتی ہے وہاں رحمت کے ملائکہ کا نزول ہوتا ہے۔ یقیناً ہمارا ایمان ہے اور عقیدہ ہے کہ اس خلوص بھرے پروگرام میں، جس میں دکھاوا نہ ہو، سننے والوں میں بھی اور پڑھنے والوں میں بھی اور بانیان میں بھی، تو وہ عند اللہ ایک مقام رکھتی ہے، اور وہ مخلص حضرات کے اہتمام سے اس ذکر کو مکمل اور اہتمام کے حوالے سے انجام دیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو وہ یقیناً جو ریاض سے پاک ہوتی ہے تو عبادت ہوتی ہے، اور جب عبادت ہوتی ہے تو اس عبادت جو ذکر حسین اور ذکر اہل بیت و ذکر قرآن کے لیے سجائی جائے، اس میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے۔
اور معصوم فرماتے ہیں ایسی مجلس جس میں ہمارے امر کو زندہ کیا جا رہا ہو۔ پوچھا گیا کہ کیفا یحییٰ امرکم، مولا ہمیں کیسے پتہ چلے کہ وہ مجلس ہے آپ کی کہ جس میں آپ کے امر کو زندہ کیا جا رہا ہے۔ مجلس تو ہوتی ہے مجلس، لیکن حضرت نے ہر مجلس کے لیے یہ دو انعامات نہیں دیے، بلکہ اس کے ساتھ شرط لگا دی کہ ایسی مجلس جس میں ہمارے امر کو زندہ کیا جائے، اس میں پروردگار کی رحمت بھی نازل ہوتی ہے، اور جس دن لوگوں کے دل مردہ ہوں گے ایسی مجلس میں بیٹھنے والے کا دل زندہ ہوگا۔ تو مجلس رحمت الہی کے نزول کی جگہ ہے اور دلوں کی زندگی کی جگہ ہے، اور بالخصوص اس دن دل کی زندگی کہ جس دن دل مردہ ہوں گے۔ تو یہ دو بڑے انعامات۔ تو پوچھا ہر مجلس میں تو یہ انعام ملتا نہیں، آپ نے شرط لگائی کہ ایسی مجلس کے جس میں ہمارے امر کو زندہ کیا جائے، تو ہمیں کیسے پتہ چلے کہ آپ کے امر کو زندہ کرنے والی مجلس ہے؟ تو حضرت نے فرمایا ایسی مجلس جس میں ہماری سیرت بیان کی جائے، وہ ہمارے امر کو زندہ کرنے کے مترادف ہے، اور ایسی مجلس جس میں علم قرآن اور علم حدیث اور علم حقیقی کا تذکرہ کیا جائے، ہمارے علوم کو سکھایا اور پڑھایا جائے، اور ہماری سیرت کا تذکرہ ہو، ایسی مجلس ہمارے امر کے زندہ کرنے کے مترادف ہے۔ تو ہماری بھی یہی ایک طالب علم ہونے کے حوالے سے کوشش رہتی ہے کہ یا تو سیرت آل محمد ہو، یا فرامین آل محمد ہوں، یا قرآن سے کچھ آیات ہوں کہ جن کو تلاوت کیا جائے اور سننے والے اور سامعین کے اذہان اطہر کو منور تر کرنے کی کوشش کی جائے۔ حضرت نے فرمایا کہ ہمارے ماننے والوں کو اور لوگوں کو ہماری سیرت بتاؤ، اس لیے کہ اگر کچھ لوگ ہم سے دور ہیں تو فقط اس لیے کہ انہیں ہماری سیرت کا علم نہیں ہے۔ اگر انہیں ہماری سیرت اور ہمارے کردار اور ہماری اہمیت کا علم ہو جاتا تو وہ کبھی ہم سے دور نہ ہوتے۔ تو مجلس بھی اسی کا ایک ذریعہ ہے کہ ہم تک جو سیرت آل محمد ہے اس کو پہنچایا جائے۔ تو کل ہماری بات امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی عظمت کے حوالے سے چل رہی تھی کہ مولا حسین علیہ السلام کو اللہ نے جو مقام عظیم عطا فرمایا ہے وہ اتنا عظیم مقام ہے کہ ان کی زیارت کرنا شرعاً واجب ہے۔ شخص پر، مرد پر بھی واجب ہے، عورت پر بھی واجب ہے۔ عورت ہے تو بھی وہ قبر حسین کی زیارت کرے، مرد ہے تو بھی وہ قبر حسین کی زیارت کرے۔ ایک شرعی مسئلہ، اگر آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ کے مال کو خطرہ ہے، آپ کی عزت کو خطرہ ہے، اور آپ نے حج پہ جانا ہے اور حج آپ پہ واجب ہے، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ اپنے مال کی حفاظت کو مقدم سمجھیں، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کو مقدم سمجھیں اور حج چھوڑ دیں۔ مثلا جو راستہ حج کو جاتا ہے اس راستے پہ ڈاکو بیٹھتے ہیں، یا یہ ہے کہ یرحمک اللہ، یا یہ ہے کہ وہ راستہ تو محفوظ ہے لیکن آپ جب حج پہ جاتے ہیں تو پیچھے آپ کی عزت کو خطرہ ہے، آپ کا مال لٹ جائے گا، آپ کی عزت ختم ہو جائے گی، تو بھی آپ پہ حج واجب نہیں ہوگا۔ یعنی استطاعت حج فقط پیسے کے آ جانے سے نہیں ہوتی کہ میرے پاس 6 لاکھ 10 لاکھ آ گیا تو بس میں حج کروں، نہیں، پیسے بھی آئیں، ساتھ آنے جانے کا ٹائم بھی ہو، ساتھ صحت بھی ہو، اور ساتھ یہ جو مسائل ہیں یہ بھی کلیئر ہو، تب اس وقت اس پہ حج واجب ہوتی ہے۔ اور فقط یہ نہیں ہے کہ 10 لاکھ آئے اور پیچھے آ کے فاقوں پہ گزارا کرے، نہیں، 10 لاکھ آنے جانے کا اس کا خرچہ مثلا جتنا حج کا ہے وہ بھی ہو،
اور پیچھے بچوں کا خرچہ بھی ہو اور جتنے دن وہاں لگا رہا ہے اس کا خرچہ بھی ہو اور واپس آ کے فقر اور تنگ دستی کا سبب بھی نہ بنے، تب حج واجب ہوتی ہے۔ تو میں جو نقطہ آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں وہ یہ کہ حج چھوڑی جا سکتی ہے اگر یہ خطرے معلوم ہوں تو۔ اسی طرح اگر آپ زیارت مولا حسن علیہ السلام، زیارت حضرت علی علیہ السلام، زیارت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا حسین علیہ السلام کے علاوہ جتنے ائمہ اطہار اور معصومین اور مشاعر مقدسات اور شاعر اللہ ہیں، ان کی زیارت اگر آپ کی جان مال عزت آبرو کو خطرہ ہے تو آپ چھوڑ سکتے ہیں، بلکہ آپ کی عزت کی حفاظت کرنا ضروری ہے، مال کی حفاظت کرنا ضروری ہے، جان کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ جیسے سامرا آپ کئی سال نہیں جاتا ہے، کیوں نہیں جاتے؟ وہاں تو 2 امام ہیں، 2 اماموں کی زیارت، اور تیسرے امام ہیں صاحب الزمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی زیارت بھی وہیں آپ کو نصیب ہوتی ہے، ایک مطلب مختلف آثار کے حوالے سے۔ تو کئی سال تک وہاں زائرین اور تشیع سے بالخصوص تعلق رکھنے والے نہیں جاتے رہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں جان کو خطرہ ہے۔ اسی طرح اگر یہی سیم کاظمین میں ہو جائے تو وہاں بھی نہیں جائیں گے، نجف میں ہو جائے پھر بھی نہیں جائیں گے، مدینہ میں ہو جائے نہیں جائیں گے، مکہ کی زیارات میں ہو جائے نہیں جائیں گے، اس لیے کہ جان عزت مال آبرو کی حفاظت واجب ہے۔ لیکن یہ شرعی مسئلہ ہے، علماء فقہاء اس بات پہ متفق ہیں، اگر آپ کی جان کو خطرہ ہے، اگر آپ کے مال کو خطرہ ہے، وہ خطرہ مولا حسین علیہ السلام کی زیارت پہ جانے پہ ہے، تو کہتے ہیں مال جاتا ہے چلا جائے، جان جاتی ہے چلی جائے، عزت جاتی ہے چلی جائے، لیکن قبر حسین کی زیارت کو ترک نہ کیا جائے۔ العظمۃ للحسین، یہ مولا حسین علیہ السلام کی عظمت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، اور یہ عملاً بھی یہ سب کچھ دیکھا گیا۔ متوکل عباسی جو اپنے دور کا یزید سمجھا جاتا ہے، یزید ثانی، اس نے مولا حسین علیہ السلام کی قبر اطہر کو مٹانے کی ہر ممکن کوشش کی، بلڈوز کر دیا قبر اطہر کو، اور ہل چلانے کے بعد نہر علقمہ کا رخ قبر کی طرف کر دیا کہ یہاں نہر بن جائے، دریا بن جائے، قبر کا اثر ہی ابتدا سے آثار ہی مٹ جائیں۔ لیکن جب پانی قبر حسین کے قریب آیا تو حیران اور شستر ہو کے رک گیا کہ کل جس کو پیاسا شہید کیا گیا تھا آج اس کی قبر کو ڈبو ڈال، بلکہ طواف کرنے لگا اور پانی قریب نہ ہوا۔ تو اس نے یہ اعلان کیا ہوا تھا کہ جو قبر حسین کی زیارت کے لیے آئے پہلے اپنا ہاتھ کٹوائے۔ کل بغداد پہ ایک عورت، سپاہی جب اسے کہتے ہیں کہ ہاتھ نکالو، تمہارا ہاتھ کاٹنا ہے، تو وہ بایاں ہاتھ سامنے کرتی ہے، تو سپاہی کہتے ہیں کہ دائیں ہاتھ کی شرط ہے، تو کہتی ہے دائیں ہاتھ تو میں پچھلے سال مولا حسین کی زیارت کے لیے کٹوا چکی۔ ہاں، تو لہٰذا مولا حسین علیہ السلام کی زیارت کا مقام اور معیار تو اپنی جگہ محفوظ ہے کہ جہاں انبیاء کو بٹھایا جائے گا، جس درجے پہ، اس درجے پہ زائر حسین کو بٹھایا جائے گا۔ اس سے بڑھ کے اور کوئی بڑا جملہ ہمارے پاس زائر حسین کی عظمت کے لیے نہیں ہے۔ باوز بلند صلوات پڑھ لیجیے، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ تیسرا جو اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو انعام عطا فرمایا وہ یہ کہ جو قبر حسین علیہ السلام کی طرف زیارت کے لیے جائے گا، اللہ اس زائر کی زندگی، وہ جو زیارت کے دن لگا رہا ہے، زندگی میں شمار نہیں کرے گا، وہ بونس میں ہے۔
اگر آپ کو کربلا کی زیارت کے لیے 40 دن لگ رہے ہیں، 30 دن لگ رہے ہیں، تو وہ آپ کی زندگی میں شمار نہیں ہوں گے۔ یہ متفق حدیث ہے ائمہ کی۔ جو کربلا کی زیارت کے لیے آپ کے دن لگ رہے ہیں، وہ دن آپ کی زیارت آپ کی زندگی میں شمار نہیں ہوں۔ اور پھر حضرت نے فرمایا کہ جو میرے جد کی قبر کی زیارت کرے گا، اللہ اس کے پچھلے گناہ بھی معاف کر دے گا، آئندہ کے گناہ جو باقی زندگی میں کرے گا وہ بھی پروردگار معاف فرما دے گا۔ تاخرت و تقدمت، پہلے گناہ بھی اور بعد والے گناہ بھی۔ پہلے گناہ تو ایک بندے کو سمجھ آتی ہے کہ معاف ہو جائیں، اس لیے کہ وہاں قبر پہ گیا، معافی مانگی، توبہ کی، توبہ نصوح سے نصیب ہوئی۔ لیکن آئندہ کے گناہ جو ابھی اس نے کیے بھی نہیں ہیں اور کرے گا بعد میں، معصوم فرماتے ہیں وہ بھی زیارت کے اثر سے معاف ہو جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اس کا شاید مطلب یہ بھی ہو کہ جب زائر حسین زیارت کر کے آتا ہے اور اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، پہلے تو جب گناہ کرنے لگتا ہے تو زیارت سامنے آ جاتی ہے اور اس سے حیا آتا ہے کہ حیا کر، تو قبر حسین کا زائر ہے اور یہ گناہ کر رہا ہے۔ وہ گناہ کرتا نہیں ہے، یا اگر کر بھی لیتا ہے تو اسے وہ زیارت توبہ کی توفیق بہت جلدی دے دیتی ہے، فوراً وہ توبہ خالص کر لیتا ہے اور اپنے گناہوں کو بخشوا لیتا ہے۔ تو لہذا زیارت امام حسین علیہ السلام بہت بڑا مقام اور معیار ہے زائر کا پروردگار کے ہاں، رسول کے ہاں۔ اور جب زائر کربلا میں جاتا ہے تو رسول کی طرف سے کچھ ملائکہ پہ ڈیوٹی ہے کہ وہ زائر کا احتراماً استقبال کریں اور اسے رسول کا سلام پہنچائیں۔ اور اگر کوئی وہاں فوت ہو جاتا ہے تو ملائکہ سارے اس کے تجہیز و تکفین کے کام سنبھالتے ہیں، جو ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے، اس کے جنازہ میں شریک ہوتے ہیں، اس کی تجہیز و تکفین کے سارے اعمال و احکام میں ملائکہ برابر کے شریک ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ مہمان اس وقت مولا حسین کا ہوتا ہے، اور اس وقت ملائکہ جو اس وقت مسلسل ڈیوٹی میں ہوتے ہیں وہ ان کی خدمت میں ہوتے ہیں۔ تیسرا انعام یہ تھا کہ وہ اس کی زندگی شمار نہیں کی جائے گی۔ چوتھا انعام مولا حسین علیہ السلام کا یہ ہے کہ جعل شفا فی تربت الحسین علیہ السلام، اللہ نے مولا حسین علیہ السلام کی مٹی میں شفا رکھ دی اور اسے ہر بیماری کا سوائے موت کے شفا قرار دیا۔ یہ بہت بڑا انعام ہے۔ یہاں کچھ سوالات ہیں، کچھ احکامات ہیں جو خاک شفا کے حوالے سے ہیں، وہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ آپ آواز بلند صلوات پڑھیں۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک ہے خاک شفا کی عظمت، فضیلت، احترام اور حرمت۔ دوسرا اس کے استعمال کا طریقہ۔ تیسرا اس باب خاک شفا میں کہ اسے استعمال کیسے کیا جائے تاکہ اس سے شفاء کلی حاصل ہو وہ۔ اور چوتھا یہ ہے کہ کس جگہ کی مٹی خاک شفا ہے۔ یہ 3-4 مختلف موضوع ہیں جس پہ علماء نے قلم اٹھائی۔ 5-6 کتابیں ہیں جس میں پورے باب اس پہ لکھے گئے۔ اصول کافی ہے اور تہذیب الاحکام ہے، کامل الزیارات ہے، اور کاشف الغطاء کی ایک دور کتب ہیں۔ 5-6 کتب باب خاک شفا کے اندر بہت ساری روایات کا ایک انبار ہے جس کے میں اس خاک شفا کے بارے میں ہمیں مواد ملتا ہے۔ ایک عظیم ترین صحابی اور شاگرد تھے امام جعفر صادق اور امام سجاد علیہ السلام کے، جن کا نام ہے ابو حمزہ سمالی۔ وہ آپ ساری کے دعاؤں میں دعا بھی پڑھتے ہیں، دعائے ابو حمزہ سمالی۔ وہ امام سجاد علیہ السلام، امام زین العابدین اور محمد باقر علیہ السلام 3 اماموں کے زمانے کو دیکھنے والی یہ شخصیت ہے، اور بہت ہی نیک صالح اور بامعرفت ترین صحابی تھے۔ ابو حمزہ سمالی ایک دفعہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے صلی اللہ محمد
سوال کرتے ہیں کہ مولا بتائیں کون سی خاک کربلا ہے، اور وہ کون سے ایریے کی خاک شفا ہے، تربت حسین ہے، جس کو اللہ نے شفا قرار دیا ہے؟ کیا وہ طلع زینبیہ کی بھی ہے؟ کیا وہ بین الحرمین کی بھی شفا خاک شفا ہے، یا باقی ائمہ کی جو قبور کی مٹی ہے وہ بھی خاک شفا ہے یا نہیں؟ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام اس کو جواب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرے جد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہم صلی علی محمد وآلہ سرانے کے جو قریب کی جہاں حضرت کا سر ہے، سرانے والی سر والی سائڈ، وہاں سے لی جانے والی سرخ مٹی خاک کربلا اور تربت حسین اور خاک شفا ہے۔ اس میں سوائے موت کے ہر بیماری کی دوا اللہ نے رکھ دی ہے۔ سرخ اللہم صلی علی محمد علیہ حضرت کے سرانے کچھ مٹی ہے، جہاں اس کو نکالا جائے تو وہ سرخ ہوتی ہے۔ وہ سرخ مٹی پہلا خاک شفا کا مصداق ہے، وہ خاک تربت حسین علیہ السلام ہے۔ دوسری روایت میں کہ حضرت نے فرمایا کہ خاک شفا کی مٹی کو، خاک شفا کو، تربت حسین کو اور شفا کی مٹی کو مولا حسین علیہ السلام کی قبر اطہر کے اطراف میں 70 ذراع تک لو۔ ذراع کہتے ہیں یہاں کونی سے لے کر انگلیوں تک ہاتھ، 70 ہاتھ، اور ایک ہاتھ آدھے میٹر کا ہوتا ہے۔ 70 ہاتھ یعنی 35 میٹر حضرت کی قبر کے دائیں بائیں سرانے 35 آگے پیچھے جو چاروں طرف کے اطراف ہیں، 35 گز کی جو ایریا ہے اس جگہ کی مٹی کو خاک شفا کہتے ہیں۔ یہ دوسری روایت ہے کہ وہاں سے جو مٹی لی جائے وہ خاک شفا ہے۔ تیسری روایت یہ ہے کہ مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے ارد گرد 1 میل کے فاصلے کے دوران، ایریا جو بھی ہے 1 میل کے درمیان، اس سے جو مٹی لی جائے وہ خاک کربلا ہے۔ چوتھی روایت یہ ہے کہ قبر کے اطراف سے 4 میل، تقریباً 1 میل 1.5 یا 1.25 کلومیٹر کا ہوتا ہے، 4 میل کا جو فاصلہ ہے اس کے ایریے میں جو خاک لی جائے وہ خاک کربلا ہے۔ پانچویں روایت یہ ہے کہ قبر کے ارد گرد 4 فرسخ کا فاصلہ، 1 فرسخ ہوتا ہے 3.5 کلومیٹر کا تقریباً، تو 4 فرسخ کا فاصلہ آپ لگا لیں، تقریباً 20 کلومیٹر بنتا ہے، یا اس سے کم۔ ارد گرد 20 کلومیٹر کا جو قبر کے ارد گرد کا فاصلہ ہے، وہاں سے لی جانے والی خاک کربلا ہے۔ پانچویں روایت یہ ہے کہ 5 فرسخ قبر حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد اور اطراف کا جو ایریا ہے وہ خاک کربلا کے لینے کا ایریا ہے۔ 5 فرسخ تقریباً 27.5 کلومیٹر بنتے ہیں، اور یہ آخری روایت ہے۔ 27.5 کلومیٹر مولا حسین علیہ السلام کی قبر کے دائیں بائیں آگے پیچھے جو چاروں طرف 27.5 کلومیٹر کا، اور یہ حدود الحرم میں جب بات آتی ہے کہ حرم کہاں تک ہے، اور بعض یہ بات یہ بھی ہوتی ہے کہ جب کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں نماز پوری پڑھی جاتی ہے اور آپ کو اختیار ہوتا ہے کہ آپ قصر پڑھیں یا پوری پڑھیں، تو پھر یہ بات اس وقت چلتی ہے کہ کہاں حرم مولا حسین ہے کہ جہاں ہمیں یہ اختیار ہے۔ تو بعض کہتے ہیں کہ حرم وہی جو حائر حسینی ہے، بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ گنبد کے ارد گرد کا ایریا، بعض فرماتے ہیں وہی 35 جو میٹر ہے وہی جگہ ہے، بعض
بین الحرمین اور بعض یہی جو اختلافات ہیں وہی حدود حرم کے حوالے سے، خاک شفا اور حدود حرم کے حوالے سے یہ اختلافات موجود ہیں۔ بہرحال جو نقطہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں یہ کہ آیا یہ مختلف جو جگہیں بیان کی گئی ہیں، پہلے حضرت کے سرانے کی سرخ مٹی، پھر 35 میٹر، اس کے بعد پھر 1 میل، پھر 4 میل اور پھر 5 فرسخ 27.5 کلومیٹر، یہ سارا جو ایریا مختلف روایات کے حوالے سے بتایا گیا ہے، تو کیا یہ آپس میں ضد اور متناقض ہیں یا یہ ساری روایتوں کا کوئی جم ہے یا نہیں؟ تو علماء یہی فرماتے ہیں کہ یہ ساری جگہوں پہ آپ خاک لے سکتے ہیں، وہ خاک کربلا ہے، لیکن اہمیت کے حوالے سے فرق ہے، عظمت اور برکت کے حوالے سے فرق ہے۔ جو خاک حضرت کے سر کے قریب سے سرخ مٹی والی لی جا رہی ہے اس کا مقام اور معیار اور ہے، جو 35 میٹر کے ایریے میں لی جا رہی ہے اس کا مقام اور مرتبہ اور ہے، جو 1 میل کے ایریے میں لی جا رہی ہے یا تلہ زینبیہ سے لی جا رہی ہے یا بین الحرمین لی جا رہی ہے اس کا مقام اور معیار اور ہے، جو 27.5 کلومیٹر کے ایریے میں لی جا رہی ہے اس کا مقام اور معیار اور ہیں ساری خاک شفا۔ اب استعمال کے باب میں یہی مسئلہ آتا ہے کہ اب اس خاک شفا کا استعمال کرنا، چونکہ خاک شفا یہ ایک شرعی مسئلہ ہے اور مطلب ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ مٹی وہ ایک چیز عظیم ہے جو اللہ نے جس سے ہمیں بنایا، مٹی سے بنایا نا ہمیں۔ مٹی طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے، مٹی ہمیں پاک بھی کرتی ہے اور خود بھی پاک ہے۔ مطہرات جب طاہر کرنے والی چیزیں ہیں نا تو ان میں زمین بھی، مٹی بھی آتی ہے، مٹی جس سے ہم تیمم کرتے ہیں اور بھی جو ہمارے پاؤں کے تلووں کو نجس ہوں تو وہ پاک کر دیتی ہے، یا ہماری سواری کے، ہماری سوٹی کے، ہماری مختلف چیزوں کے اگر تلوے نجس ہوں تو وہ مٹی پہ چلنے سے خود بخود پاک ہو جاتے ہیں، انہیں کوئی پانی کی پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو مٹی طاہر بھی ہے، مٹی مطہر بھی ہے۔ تو مٹی طاہر ہو یا مطہر ہو، پاک ہو یا پاک کرنے والی ہو، شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اس کا ایک ذرہ کھانا حرام ہے، اس کو کھایا نہیں جا سکتا، یہ انسان کے جسم کے لیے مضر ہے، اس کے نقصانات ہیں۔ کوئی اگر مٹی کھائے گا، چاہے حاملہ عورت ہے یا بچہ ہے تو وہ مکلف نہیں ہے، اس پہ گناہ نہیں آئے گا، لیکن اگر حاملہ عورت کو جس طرح عورتوں کو عادت ہو جاتی ہے کہ وہ مٹی کھانے لگ جاتی ہیں، یا کوئی ایسا شخص ہے کہ جو مٹی کھانے کا عادی ہو گیا ہے، تو یہ مٹی کھانا حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ تو مٹی کھانا حرام ہے۔ اب جب مٹی کھانا حرام ہے تو ہمیں پہلے خاک شفا اور تربت حسین علیہ السلام کے لیے وہ باب معین کرنا ہوگا کہ کون سی مٹی تربت حسین ہے کہ جس کا کھانا جائز ہو جائے۔ اگر ہم اس مسئلے کو حل نہیں کریں گے تو پھر اس مٹی کا کھانا حرام ہو جائے گا۔ جب ہمیں شک ہوگا کہ یہ مٹی امام حسین علیہ السلام کی ہے یا نہیں ہے، چونکہ صرف ایک مٹی کا کھانا ہمارے لیے جائز ہے، وہ مٹی تربت حسین ہے، باقی کوئی مٹی ہم نہیں کھا سکتے۔ تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ جو مٹی ہمراہ ہے، ہمراہ یعنی سرخ مٹی مولا کے سر کے ساتھ سے لی گئی ہے، وہ مٹی تو کنفرم ہے کہ وہ خاک شفا ہے، یا جو 35 میٹر کے ایریے میں لی گئی ہے وہ تو کنفرم ہے کہ یہ خاک شفا ہے۔ ان دو جگہوں کے علاوہ کی جو خاک شفا میرے ہاتھ میں ہوتی ہے، میری جیب میں ہوتی ہے، تسبیح میں ہوتی ہے، یا کسی تھیلی میں ہوتی ہے، یا کسی کیفیت میں میرے پاس، ان دو جگہوں کے علاوہ کی خاک میرے پاس خاک کربلا کے طور پر ہوتی ہے تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ میں اسے کھا نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ باہر کے ایریے میں آ جاتی ہے اور اس میں شک ہو جاتا ہے کہ یہ خاک کربلا ہے یا نہیں ہے۔ ہاں وہ محترم ہے، وہ محترم ہے، اس کے استعمال کا طریقہ پھر کھانا نہیں ہے، اس کا یہ ہے کہ اس کو پانی میں حل کر کے، شربت میں حل کر کے، دودھ میں حل کر کے، چائے میں، کسی بھی لیکوڈ چیز میں حل کر کے آپ استعمال کریں۔
لیکن جو خاک حضرت کے سر کے قریب کی ہے، یہ حضرت کے 35 میٹر کے ایریے کی قبر کی گرد کی ہے، اس کو آپ کھا بھی سکتے ہیں۔ کتنی کھا سکتے ہیں؟ پوری سجدگاہ کھا جائیں؟ نہیں، ایک متوسط چنے کے برابر، چنا ہوتا ہے نا، متوسط جو چنا ہوتا ہے اس کے برابر آپ کھا سکتے ہیں، لیکن اس کے کھانے کے بھی آداب ہیں، کیا دعا پڑھی جائے، کس طرح کھایا جائے، تو یہ ایک پورا اس کے حوالے سے بھی بہرحال ایک باب ہے۔ اب یہ ہے کہ امام علیہ السلام ابو حمزہ سمالی کو یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جگہوں پہ کھا کے شفا ہے، اور حضرت نے صرف وہی 2 جگہوں کا تذکرہ کیا تھا اس حدیث میں، ایک 35 میٹر کا اور ایک حضرت کے سرانے کی، یہ 2 جگہیں حضرت کی حدیث میں آئی۔ تو پھر حضرت نے فرمایا کہ میرے جد حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ محمد اور امام علی زین العابدین سید سجاد اور امام حسن مجتبیٰ اور امام محمد باقر علیہ السلام، ان کی قبور بھی خاک شفا ہے، ان کے قبور کی مٹی بھی خاک شفا ہے۔ تو اب یہ اختلاف تھوڑا سا علماء میں اس بات میں آ جاتا ہے کہ اب باقی ائمہ کی، اور خصوصاً جو امام نے ان 4 ہستیوں کے نام لیے، 3 امام اور ایک خود رسول اکرم، ان کی قبر کی مٹی کے بارے میں جو خاک شفا کا لفظ آیا، تو یہ بات ہے کہ ان ہستیوں کی اور باقی ائمہ کی قبور کی مٹی خاک شفا ہے، لیکن ان کو کھایا نہیں جا سکتا، حتیٰ ان کو پانی میں ملا کے بھی استعمال، باقی قبور ائمہ کی مٹی کو استعمال پانی میں بھی ملا کے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ باقی امام حسین علیہ السلام کے علاوہ جو باقی ائمہ کی قبور کی مٹی ہے، اسے یا تو آپ مل سکتے ہیں اپنے جسم پر، یا انہیں اپنے پاس بطور برکت کے رکھ سکتے ہیں۔ باقی قبور ائمہ کی مٹی کے بارے میں جو حکم ہے، لیکن مولا حسین علیہ السلام کی قبر کی جو مٹی ہے اس کے بارے میں یہ خصوصی حکم ہے کہ آپ اسے کھا بھی سکتے ہیں آپ، اور اگر ان 2 جگہوں کے علاوہ ہے تو آپ اسے جب استعمال کریں گے شفا کے لیے، تو فرمایا سوائے موت کے ہر مرض کی شفا اس کے اندر ہے۔ ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں، محمد علیہ کے عرض کرتا ہے کہ مولا مجھے اتنی ساری بیماریاں، اور میں نے جہان کے ڈاکٹر اور حکیم پھر لیے ہیں اور اتنی دوائیں کھائے ہیں، مجھے بالکل شفا ہی نہیں ہو رہی۔ حضرت نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ کربلا تمہارے قریب ہے اور تم شفا حاصل نہیں کرتے؟ جاؤ قبر حسین کی مٹی لو اور اس سے شفا حاصل کرو۔ تو وہ صحابی کہتا ہے کہ میں گیا، مولا حسین علیہ السلام کی قبر کی مٹی لی اور میں نے اسے خاک شفا کے طور پر استعمال کیا۔ خاک شفا کے طور پر استعمال کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ پہلے جو مریض ہے وہ پہلے غسل کرے، غسل صحت کے نام سے غسل کرے، پاک صاف ہو جائے، اس کے بعد وہ خاک جس کو بند ہونا چاہیے، کھلی عام اگر خاک، جیسے آپ خاک شفا لیتے ہیں وہی اصلی خاک شفا لیتے ہیں، تو اس کے آداب ہیں، اس کو بند کریں، اس کو محفوظ کریں، ایسے کہ اس کے نزدیک کافر جنات نہ آئیں، شیطان نہ آئیں۔ کافر جنات اور شیطان انسانوں سے حسد کی وجہ سے، اگرچہ ملائکہ انہیں کربلا سے دور رکھتے ہیں، بھگاتے ہیں، لیکن جیسے ہی انسان کوئی مومن وہاں سے خاک کربلا لیتا ہے تو جنات جو کافر ہیں اور شیطان اس خاک شفا کو چھوتے ہیں۔ ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا، ہمیں تو جن نظر نہیں آتا، شیطان نظر نہیں آتا، تو اگر ہم اس خاک کربلا کو کھلے عام لیے ہوئے ہوں تو وہ مس کرتے ہیں، جیسے شیطان مس کرتا ہے، جیسے کوئی جن مس کرتا ہے، اس سے وہ شفا کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر اگر ہم نے اس کو بند بھی کیا ہوا ہے تو وہ اس کی خوشبو بھی سونگھتے ہیں، خوشبو سونگھنے سے بھی اس کا اثر ظاہر ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا ایسے اس کو محفوظ کریں، جس خاک سے آپ نے اپنی مرض کا علاج کرانا ہے اور وہ واقعاً وہی اصلی خاک شفا ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اسے ایک ایسے برتن اور ایسی ظرف میں رکھیں جو پاک ہوں اور اسے ناپاک ہاتھ نہ لگیں۔
حضرت نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ کچھ لوگ خاک کربلا سے لیتے ہیں، لیکن اسے اپنے جانوروں کی خرگنیوں اور اپنے جانوروں کے اوپر لدے ہوئے جو بورے ہوتے ہیں ان میں ڈال کے آ جاتے ہیں۔ تو یہ خاک شفا کی توہین ہے۔ اور اس طرح جب جہاں کسی بورے میں ڈال دو، کسی ایسے بیگ میں ڈال دو جہاں پاک ناپاک ہاتھ لگتے ہوں یا پاک ناپاک جگہ پہ وہ آتی جاتے رہتے ہو، تو اس سے وہ اثر زہر ہو جاتا ہے۔ اور شرعی مسئلہ یہ ہے کہ خاک شفا کی بے حرمتی حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ آیت اللہ دستغیب نے جو گناہ کبیرہ کی لسٹ گنوائی ہے، ان میں ایک گناہ یہ بھی ہے کہ آپ خاک شفا کی بے حرمتی کریں۔ خاک شفا کو نجس کرنا حرام ہے۔ مطلب کہیں پڑی ہے اور آپ خیال نہیں رکھتے، اس کو بچے نے نجس ہاتھ لگا دیا۔ اور اگر خاک شفا نجس ہو جائے، جس طرح مسجد کو فوری پاک کرنا واجب ہوتا ہے، خاک شفا کو بھی فوری پاک کرنا واجب ہے۔ اسے پاک کرو، اس کے اوپر جو پاک کرنے کا آپ سے جتنا بھی کوئی مناسب طریقہ ہو اس کو فوراً پاک کرو، اور اس کو اس انداز سے باواز بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد وآل۔ خاک شفا کو ہاتھ میں رکھو جیسے تسبیح خاک شفا ہے، اور تسبیح خاک شفا کی عزت و عظمت یہ ہے کہ اگر آپ کی جیب میں ہے، آپ کے ہاتھ میں، اور آپ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کوئی تسبیح کا جملہ، کوئی ذکر کا جملہ نہیں بھی پڑھ رہے، تو یہ خاک کربلا خود تسبیح کرتی ہے۔ آپ کی جیب میں ہے، آپ نہیں پڑھ رہے، وہ تسبیح کر رہی ہے، اور ثواب آپ کو خواہ مل رہا ہے۔ اگر آپ مسلسل چاہتے ہیں کہ میرے نامہ اعمال میں تسبیح کا ثواب لکھا جائے، اور میری زبان پہ بھی بسا اوقات سبحان اللہ الحمدللہ ذکر کا وہ تسلسل ٹوٹ جائے، تو وہ تسبیح اس تسلسل کو باقی رکھیں، اور وہ آپ کا ثواب تسبیح میں مسلسل لکھا جاتا رہے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ تسبیح خاک شفا اپنے پاس رکھیں، اور سجدے گاہ کو بھی اپنے پاس رکھیں۔ جو خاک شفا اپنے پاس رکھتا ہے وہ بہت سارے نقصانات سے بچتا ہے، اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، وہ عذاب سے بچ جاتا ہے۔ اور یہ آپ کفن جو لے کے آتے ہیں، تو کفن میں آپ کو کچھ خاک شفا بھی دیتے ہیں۔ یہ کوئی اپنی طرف سے دیتے ہیں نہیں، یہ روایات ہیں کہ جب آپ کسی میت کو حنوت کریں، حنوت ہوتا ہے کافور لگانا، تو آپ اس کے ساتھ تھوڑی سی خاک شفا لگا لیں۔ اس کے گھٹنے اور پاؤں پہ نہ لگائیں ان کی حرمت کی خاطر، اس کے اوپر کے حصوں میں خاک شفا وہ کافور کے ساتھ ملا کر لگائیں، اور خاک شفا کفن میں اپنے مرنے والے کے ساتھ رکھیں، اس لیے کہ جس قبر میں خاک شفا ہوتی ہے اس قبر میں عذاب نہیں آتا۔ فرشتے تو دیکھ رہے ہوں گے نا، یہ وہ مٹی ہے جس میں خون حسین ملا ہے، لہٰذا اس قبر میں عذاب نہیں آتا۔ خاک شفا اپنے ساتھ، اور پھر بس اوقات کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں کہ وہ وہ خاک شفا، اگرچہ کہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ وہ اصلی خاک شفا مجھے مل جائے، لیکن وہ مشکل ہے کہ وہ ملے۔ ہم تو وہی جو یہاں کوئی کہتا ہے یہ تو کراچی میں بن رہی ہیں، جو سجدے یہاں چلتی ہیں، یہ تو ہماری مٹی سے بن کے نام، ہم نسبت پہ عموماً جو خاک شفا ہے نا، ہمارے پاس جو سجدے گاہ گھوم رہے ہوتے ہیں عموماً نسبتی ہیں، اصلی خاک شفا ہمارے پاس کم ہے۔ لیکن اصلی خاک شفا بہرحال اس کی ہمیں ضرورت ہے، اور اس کو ہونا چاہیے، اور اس کی حفاظت بھی ہونی چاہیے، اور اس کا ہمارے پاس وجود ضروری ہے، جو اس کے فائدے بہت سارے ہیں۔ حضرت نے فرمایا السجود علی تربت الحسین یتم الصلاۃ ولو کانت ناقصہ، فرمایا جو سجدے تربت حسین پہ کیے جاتے ہیں وہ نماز ان سجدوں والی ناقص بھی ہو تو اللہ کامل شمار کرتا ہے۔ ہماری نماز میں کتنے نقص ہیں؟ آپ میں سے ابھی جو 100 بندہ 200 بندہ بیٹھا ہے، کتنے ہیں جنہوں نے باقاعدہ قبلہ صاحب کو جا کے نماز سنائی ہو؟ ابھی ہاتھ کھڑے کرواؤں کہ آپ میں سے کتنے ہیں جن کی 100% نماز ٹھیک ہے؟ کسی کا سجدہ غلط ہوگا، کسی کے رکوع میں مسئلہ ہوگا، کسی کی قرات غلط ہوگی، ہاں ہے یہ ایسے نہیں؟
हमें शर्म आती है कि हम अपनी नमाज कैसे सीधी करें, और कामों में शर्म नहीं आती। मसले पूछने पहुंच जाते हैं कि और हमारे जो मसले होते हैं वो भी अच्छी बात है, लेकिन कभी हमने कोई खसूसी टाइम निकाला कि भला आपकी नमाज सही है, आप किरात जानते हैं, आप मखारिज जानते हैं, आप अहकाम जानते हैं, कम से कम हमारी नमाज को एक दफ़ा सुनो तो ले। ना हम में जुर्रत है कि हम जाएं और जाके सुनाएं, अगर नहीं सुनाएंगे तो गलतियां होंगी, नाकिस होगी नमाज। तो फरमाया जो नमाज नाकिस होती है अगर वो तुरबत हुसैन पे सजदे से की जाए तो वो कामिल हो जाती है। आप कहें फिर जाने की ज़रूरत नहीं है, सही जगह पे नमाज पढ़ ले। हाँ, ऐसे है क्या? यानी बंदे को गलतियों का पता हो और सही जगह पे नमाज पढ़ता रहे, भाई ठीक है ये नक्स मेरे दूर होते रहेंगे। नहीं, वो फसीलत एक अपनी जगह है कि जो नक्स बंदे से वैसे कोई नक्स नमाज में रह जाता है, कामिल नमाज हम कहाँ पढ़ सकते हैं? नमाज पढ़ने वाले तो पढ़ गए। सैयदुस साजिदीन इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में रिवायत है, रावी कहता है हज़रत नमाज पढ़ रहे थे और हवा तेज चल रही थी। हमने देखा कि हज़रत की आवाज़ शाने से हट गई और आवाज़ लटकती रह गई और हज़रत नमाज पढ़ते रह गए। जब नमाज ख़त्म हुई तो रावी कहता है ना, मैंने बढ़ के पूछा यब्न रसूलल्लाह आपकी आवाज़ लटक रही थी और आप उसे शाने पे जोड़ ही नहीं रहे थे और नमाज पढ़ते जा रहे थे। हजरत ने फरमाया तुम्हें पता है मैं किसके दरबार में पहुंचा था? मुझे कब एहसास कि मेरे दामन से अबा हटी है या नहीं। वो नमाज तो ऐसे पढ़ते कि कपड़ा अपने जिस्म पे है, वो भी हट गया है तो इतना भी एहसास नहीं है, इतना अल्लाह की बारगाह में। लेकिन हम खारिश भी वही याद आ जाती है, सारे मामलात भी घर के वही याद आ जाते हैं, दुकान का हिसाब भी वही याद आ जाता है और पता नहीं क्या क्या मामलात हमारी नमाज के अंदर चल रहे होते हैं। तो बहरहाल नमाज हमारी उस मंजिल पर तो नहीं है, लेकिन नमाज जितनी हम बेहतर बना सकते हैं उतनी तो बनाए। फरमाया सुजूद वाला तुरबत हुसैन वलो कानत नाकिसा, वो कामिल हो जाती है कि अगर तुरबत हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और जो निशानियाँ इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सल्लल्लाहु मुहम्मद व आले बयान फरमाई हैं, वो 5 निशानियाँ हैं, वो मुस्तहब चीज़ों की निशानियाँ हैं, वाजिबात अपनी जगह। जो हज़रत ने मोमिन की निशानियाँ बताई हैं ना, वो 5 की 5 वाजिब नहीं है। मसलन सजदे गाह पे सजदा करना, ये वाजिब है क्या? नहीं, आप चटाई पे कर लें, नमाज का सजदा तो हो जाएगा, ठीक है। मट्टी लकड़ी पे कर लें, सजदा हो जाएगा, ठीक है। तो खस्सो खासाक पे कर लें, सजदा हो जाएगा। लेकिन सजदे गाह पे सजदा वाजिब नहीं है, लेकिन मोमिन की निशानी है कि वो अपने पास खा के करबला रखता है और सजदा खा के करबला पे करता है। और दूसरी निशानी है कि वो अपने दाएं हाथ में अकीक की अंगूठी पहनता है। ये हजरत का अकीक का लफ्ज़ भी आया। अकीक वो पत्थर है जो सबसे पहले विलाए अली का इकरार करने वाला था और बहुत ज़्यादा सवाब है। अकीक की अंगूठी दाएं हाथ में पहनता है। और तीसरी निशानी है कि जब नमाज पढ़ता है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऊंची आवाज़ में पढ़ता है। और ये फुरादा नमाज के बारे में है, ये नफली नमाज के बारे में है। जब पेश नमाज पढ़ा रहा हो तो पेश नमाज ही पढ़ेगा ना, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ने की मुक्तदी की ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि ये भी एक मसला है कि बंदे को ना कोई पीछे खड़े होते हैं नमाज पढ़ने के लिए और ख़ुद भी पढ़ रहे होते हैं। जो जमात से नमाज पढ़ रहा होता है उसके लिए ये हुक्म है कि पहली 2 सूरतें बमाए बिस्मिल्लाह के जमात में पढ़ने वाले पे वो जो मुक्तदी है उस पे माफ़ है, इमाम फ़कत पढ़ेगा। बाकी सारे ज़िक्र पढ़ने हैं, लेकिन पहली 2 सूरतें 2 रकतों में वो माफ़ होती हैं कि वो सिर्फ सुने। अगर ऊंची आवाज़ में पेश नमाज पढ़ रहा है, अगर वो ऊंची आवाज़ में नहीं पढ़ रहा तो फिर चुप करके सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ऐसा आवाज़ में पढ़ता रहे, लेकिन सूरतें जमात में माफ़ हैं। दोबारा तो मैं जो अर्ज़ कर रहा था कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वो ऊंची आवाज़ में पढ़ना ये भी मोमिन की एक निशानी है। और चौथी निशानी है कि वो 40 आ रहा है, वो मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब दूर से ज़ियारत करे। अगर वहाँ जा सकता है तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ नहीं जा सकता तो यहाँ कम अज़ कम खड़े होकर अपने घर की छत पर या जहाँ कहीं भी हो ज़ेर आसमान खड़े होकर कहे अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह हुसैन। ये मुस्तहब और मोमिन की निशानियों में से है।
اور پانچویں نشانی یہ ہے کہ وہ روزانہ 51 رکعت نماز پڑھے. یہ تھوڑی سی سخت ہے، اس میں واجب بھی 17 آ جاتے ہیں اور 34 مستحب بھی ہیں نوافل. اور جو نماز شب پڑھتا ہے اسے تو مسئلہ نہیں ہے، بس اسے تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ظہر عصر کی نماز کے جو 8 نوافل ہیں اس کے لیے تھوڑا سا ٹائم نکال لے. یعنی زندگی میں آپ کوئی دن تو ایسا نکالو نا جس میں 51 رکعت نماز ہو. یعنی کوئی دن میری زندگی میں ایسا ہو کہ میں اپنے 11ویں امام کو بتا سکوں مولا آپ کے فرمان پہ میں نے فلاں دن عمل کیا تھا، 5 نشانیاں مجھ میں تھیں. یہی 40 آ رہی ہے. چیلم کے دن نا 51 رکعت نماز بھی پڑھ لینا، مولا کی زیارت بھی کر لینا، اونچی آواز میں بسم اللہ بھی پڑھ لینا، اور یہ ہاتھ میں انگوٹھی بھی پہن لینا اور سجدے گاہ پہ سجدہ بھی کر لینا. آسان ہے، کوئی مشکل تو نہیں ہے. یعنی ہماری زندگی میں کوئی ایک دن ایسا ہونا چاہیے جب ہمیں یہ 5 کی 5 نشانیاں، تو ان 5 نشانیوں میں ایک ہے خاک کربلا پہ سجدہ. یہ بہت بڑی اہمیت والی حدیث ہے. تو بہرحال کچھ لوگ ہمارے طور اعتراض کرتے ہیں، کہیں اگر آپ اہل سنت کی مسجد میں جائیں یا کسی ایسے رش میں جائیں جہاں کچھ اہل سنت زیادہ ہوں اور آپ سجدہ گاہ رکھیں، کچھ لوگ تو سجدہ گاہ رکھنے سے گھبراتے ہیں. ہاں کچھ جگہوں پہ آپ گھبرائیں. قبلہ سے بتا رہے تھے، ہم مدینہ گئے تو ہمیں خاک شفا کی وہ سجدہ گاہ رکھی سامنے. ایک بدو آیا، پتہ نہیں پاکستانی تھا یا کو، وہاں پاکستانی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں ان کی نسبت. ایک بدو آیا، اس نے، میں تو نماز پڑھ رہا تھا، خاک شفا کو اٹھایا، سجدہ گاہ کو اٹھایا اور ایسے مارا جیسے کوئی ڈھیلا مارنا ہوتا ہے، اور ڈھیلا مار کے شرک کرتے ہوئے دفع ہو گئی. اب یہ توہین ہے. وہ تو ایک مٹی سمجھ رہا ہے نا، لیکن ہمارے لیے تو اس کا احترام واجب ہے. اگر ایسی کیفیت ہے، کوئی بدو، کوئی بدتمیز، کوئی بے حیا اس مٹی کی جو ہمارے لیے انتہائی محترم ہے کی توہین کرتا ہے، تو پھر میرے اوپر واجب ہے کہ اس مٹی کو توہین سے بچاؤں، میں وہاں استعمال ہی نہ کروں. یا اگر استعمال کروں تو وہ اپنا کوئی طریقہ کہ سجدے میں رکھ لوں، پھر ہاتھ میں اٹھا کے چلا ہوں، پھر سجدے میں جا کے رکھ دوں. تو یہ طریقہ بھی استعمال، یا اگر یہ طریقہ بھی آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے تو یہ نہ کریں. آپ پتھر پہ سجدہ کر لیں، آپ چٹائی پہ کر لیں، آپ کاغذ پہ کر لیں، ٹھیک ہے. تو بہرحال میں جو نقطہ عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ کربلا کی خاک پہ سجدہ کرنا اہمیت رکھتا ہے، اور اس کا کرنا بہت زیادہ ثواب ہے، اور نماز کے ثواب کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے، اور اس کی حفاظت واجب ہے. باواز بلند صلوات پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد. مجھے اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد. میں وقت ختم ہوا، ایک واقعہ مجھے وہ بات ہی بھول گئی جہاں سے شروع تھا. تو ایک اسی خاک کی شفا کے حوالے سے ایک محدث گزرے ہیں، محدث ملا کاشانی، ملا محسن کاشانی، جو بہت بڑے محدث ہو گزرے ہیں، اور وہ صاحب نظر تھے، اور انہوں نے بہت ساری کتابیں بھی لکھیں. بہجت البیضاء کتاب ہے ان کو بھی، اور تفسیر صافی بہت بڑی تفسیر ہے، اس کے بھی وہ مصنف ہیں. تو یہ محدث ملا محسن کاشانی بہت بڑے محدث، ان کے دور میں ایک مرتاز تھا. مرتاز ایک ایسے بندے کو کہتے ہیں جو ریاضتیں کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، چلا کاٹتا ہے، کوئی ریاضت کرتا ہے، اور ریاضت کرنے کے بعد، چلا کاٹنے کے بعد اسے کوئی عمل حاصل ہو جاتا ہے تو وہ مرتاز کہلاتا ہے. وہ مرتاز تھا، اور اس کو یہ کیفیت کی ہمت اور ملکہ حاصل ہو گیا تھا کہ وہ بتا دیتا تھا کہ تیری مٹھی میں کیا ہے، تیری جیب میں کیا ہے، حتیٰ تیرے دل میں کیا ہے. وہ مرتاز اتنا بھی بتا دیتا کہ تو کیا سوچ رہا ہے، اور کوئی ایسے پیچھے کر کے ہاتھ میں کوئی چیز ڈالتا اور کہتا کیا ہے تو وہ بتا دیتا کہ یہ چیز ہے. تو محدث ملا محسن کاشانی کے زمانے وہ مرتاز تھا، لوگوں کو بڑا حیران و پریشان کیا رہتا تھا. ایک دن محدث ہے ملا محسن کاشانی اس کے پاس گئے اور اس کو آزمایا کہ واقعاً اس میں کچھ ہے یا نہیں ہے، اور اس کی ہدایت کا بھی کوئی انتظام کرنا چاہا. تو انہوں نے اپنے ہاتھ میں کوئی چیز لی
اور اپنی مٹھی بند کر کے اس کے سامنے کی کہ بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ وہ پریشان ہو گیا، جو ایک سیکنڈ میں بتا دیتا تھا اب پریشان ہے، بتا نہیں رہا۔ جو آگے ایک ہستی موجود ہے، عام بندے کو بتانا اور ہے اور ایک صاحب نظر بندے کو بتانا اور ہے، تو وہ کچھ بتا نہیں رہا، اس کے چہرے پہ پریشانی کے آثار ہیں۔ تو ملا محسن کاشانی نے اس سے پوچھا کہ تم بتا کیوں نہیں رہے ہو؟ کیا آپ کا علم سٹاپ کر گیا ہے؟ آپ کے علم میں کچھ نہیں آ رہا؟ کہتا ہے میرے علم میں آ رہا ہے کہ آپ کی مٹھی میں کچھ ہے، لیکن میں پریشان اس بات پہ ہوں جو میرے علم میں آ رہا ہے وہ دنیا میں نہیں آ سکتا۔ تو ملا محسن کاشانی نے اس سے پوچھا کہ تیرے علم میں کیا آ رہا ہے کہ میری مٹھی میں کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا میرے علم میں آ رہا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں جنت کی مٹی ہے، آپ کے ہاتھ میں جنت کی مٹی ہے۔ تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں کیسے آپ کو کہوں کہ آپ کے ہاتھ میں جنت کی مٹی ہے، کوئی جنت دنیا میں ہے ہی نہیں، تو میں کیسے آپ کو یہ جواب دوں؟ تو ملا محسن کاشانی نے ہاتھ کھولا تو خاک کربلا تھے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اور یہ روایت ہے روضۃ من ریاض الجنہ، حائر حسینی ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے جہاں نواسہ رسول رہتا ہے، وہ جنت کا باغ ہے۔ اور یہ تمہیں تب پتہ چلے گا جب اس باغ میں پہنچے گا، جو مانگے گا تمہیں ملے گا۔ اور تمہیں واقعاً دنیا میں دو ہی تو جنت کے باغ ہیں، ایک کربلا میں ہے، ایک رسول کے سرانے روضہ رسول اور منبر رسول کے درمیان کی جو جگہ ہے، جہاں آپ کو دھکے ملتے ہیں، جہاں آپ کی توہین ہوتی ہے، وہاں نماز ہی کوئی نہیں پڑھنے دیتا۔ اور وہی وہ جگہ تھی جہاں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو حالت نماز میں گھسیٹ کے قیدی بنایا گیا تھا۔ اور آج بھی وہ کچھ لوگ وہاں کو ڈیوٹیاں لگائی ہیں، وہاں بھی نماز نہیں پڑھنے دیتے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا، نماز پڑھ رہا تھا، میری جان نماز اٹھا کے مجھے منہ پہ ماری اور دو دھکے دے کے مجھے روضۃ من ریاض الجنہ سے نکال دیا۔ میں کیوں ہے ہاتھ کھول کے نماز پڑھ، اگر سے سجدگاہ بھی نہیں تھی۔ تو بہرحال یہ چیزیں اپنی جگہ، میں جو عرض کر رہا ہوں یہ کہ روضۃ من ریاض الجنہ امام حسین علیہ السلام کا وہ حائر حسینی جنت کا باغ ہے۔ اور پوری جو میں کم از کم آپ کو 27.5 کلومیٹر کا ایریا بتا چکا ہوں، وہ 27.5 کلومیٹر کا ایریا جنت کی زمین ہے، جنت کی زمین ہے۔ اور اس وقت اس مرتاض کو ملا محسن کاشانی نے بتایا کہ یہ خاک کربلا ہے، اور یہ خاک کربلا وہ ہے جس میں ہمارے رسول کے نواسے کا خون ملا ہوا ہے۔ وہ غیر مسلم تھا، جب اس نے اس عظمت کو جانا تو کہا کہ مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ آج بھی کربلا منار ہدایت ہے، کتنوں کو راہ حق دکھا رہی ہے۔ آؤ صبح کا ٹائم ہے، اپنے ذہنوں کو ذرا اس دکھیاری ماں کی طرف لے جاؤ جو تم سے حسین کے لیے رونا مانگتی ہے۔ بی بی نے مانگا ہے باقاعدہ کہ میرے حسین کو کوئی رونے والے ہوں گے۔ تو جب آپ آئے نا گھر سے یہاں چل کے، تو یہ کربلا ہے جس میں آپ آئے بیٹھے ہیں، یہ کربلا ہے، یہاں ہدایت کی باتیں تو ہو رہی ہیں۔ تو اس میں کوشش کریں کہ اپنی آنکھوں کو ہمیشہ کی تازگی دیں، اور آخرت میں جب لوگوں کی آنکھیں اندھی ہوں گی، غم حسین میں رونے والی آنکھ مطمئن ہوگی، خوشی میں غرق ہوگی، خوش ہوگی اور اندھے پن سے محفوظ رہے گی۔ اپنی آنکھوں کی حفاظت کے لیے ان کو دعوت دو، رو لو، موسم رونے کا آ گیا ہے، زہرا کو ہمارے آنسوؤں کی ضرورت ہے۔ زادارو غم گسارو ماتم دارو، ابھی حسین دنیا میں نہ آئے تھے، ماں کو رلاتے تھے، ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے۔ روایت میں ملتا ہے بی بی جب پانی پیتی یا وضو کرتی، آواز آتی یا اماں انا عطشان اجرکم علی اللہ، اماں میں پیاسا ہوں۔ اللہ جانے وہ ماں یہ جملہ کیسے سنتی ہوگی۔ اور جب کبھی بی بی لباس سے بے تن فرماتی تو آواز آتی یا اماں انا عریان، اماں میں لٹا ہوا ہوں۔
میں لٹا ہوا ہوں، میں عریان ہوں۔ ایک دفعہ تو عجیب سی آواز آئی، یا اماں انا سحقان۔ بی بی تڑپ گئی اور بابا کے پاس پہنچی، کہا بابا کبھی آواز آتی ہے میرے بطن سے انا عطشان، کبھی آواز آتی ہے انا عریان، آج آواز آئی ہے انا سحقان۔ بابا سحقان کسے کہتے ہیں؟ اجرکم اللہ، آزادارو تمہاری ان آوازوں پہ امام جعفر صادق علیہ السلام دعا کرتے تھے، میرا اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما، میرے جد حسین پہ اونچی آواز میں روتے ہیں۔ اور یہ اونچی آواز میں رونا تو امام حسین نے مانگا ہے۔ جب سکینہ بی بی کو پیغام دیا نا کہ میرے شیعوں کو بتانا میں پیاسا مارا گیا، پانی پینا، میٹھے پانی پینا، سبیلے بنانا، میری پیاس کو ضرور یاد کرنا۔ اور یہ بھی ساتھ فرمایا سکینہ بیٹی بتا دینا میرے شیعوں کو، جب کسی غریب کا ذکر ہو، شہید کا ذکر ہو، فن تو پونی میرے اوپر ایسا سے نہ رونا، دھاڑے مار کے رونا، اونچی آواز میں رونا۔ اور یہ اونچی آواز میں رونا تو مولا نے مانگا ہے، اس لیے ابو بصیر مولا کے پہلو میں رو رہا تھا، مجلس ہو رہی تھی، مولا ابو بصیر کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ مولا صادق نے فرمایا ابو بصیر میرے حسین کے مسائب ہو رہے ہیں، تو رو نہیں رہا؟ کہتا مولا دیکھو میرے آنکھوں سے آنسو تو بہ رہے ہیں۔ کہا میرے حسین نے یوں تو نہیں مانگا، انہوں نے فرمایا ہے ندبہ کرنا، جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ روتی، اسے پتہ نہیں ہوتا میرے بال بکھرے ہیں یا میری کیا حالت ہے۔ یہ شرم کر کے رونا، ہاتھ اوپر دے کے رونا، کپڑا لگا کے رونا، معصوم نے روکا ہے اس سے۔ جب تم حسین کو رو رہے ہو تو پھر بے تکلفی میں رویا کرو، غریب بن کے رویا کرو۔ اور یہ رونا مانگا گیا ہے باقاعدہ، اور اس کے لیے تو زہرہ بطول نے پوچھا تھا بابا کوئی ہوگا میرے حسین کو رونے والا؟ اس وقت فرمایا تھا ہاں بیٹی، ایک اللہ قوم پیدا کرے گا جس کے جوان، جس کے بوڑھے، جس کے بچے، جس کی بیویاں تیرے حسین کا ماتم کرے گی۔ آؤ اس قوم میں اپنا نام لکھواؤ۔ اور کہو زہرا کل بابا سے پوچھتی تھی کوئی ہے رونے والا، ہمیں دیکھ ہم تیرے حسین کو رو رہے ہیں۔ عزادارو جب بی بی نے پوچھا نا بابا یہ سحقان کسے کہتے ہیں، اس وقت رسول رونے لگ گئے اور رو کے فرمایا بیٹی سحقان اسے کہتے ہیں جس کی لاش پہ گھوڑے دوڑا ہے۔ ہم تو میت کے منہ پہ تماچا برداشت نہیں کر پاتے، کہتے ہیں موت کا مارا ہے نرمی سے ہاتھ لگاؤ۔ اللہ جانے یہ اجڑی ماں نے سنا تو کیسے سنا، گھوڑے دوڑنا، بابا میرے بچے کی لاش پہ گھوڑے دوڑ جائیں گے۔ یہی وجہ ہے جب کہیں سفر پہ گئے ہوئے تھے نا تو واپس آئے تھکے ہوئے تھے، گھر میں ام سلمہ سے فرمایا کہ میں سو رہا ہوں، کوئی آئے تو کہنا رسول آرام کر رہے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر گزری کہ حسین آ گئے، بی بی ام سلمہ نے روکا، کہا نانا آرام کر رہے ہیں۔ ابھی نانے اور نواسی کے بات ہو رہی تھی، حسین کے نانا خود آ گئے، کہا ام سلمہ حسین کوئی ہے؟ میں نے تو کہا تھا کوئی آئے تو، یہ تو نہیں کہا تھا کہ حسین بھی آ جائے تو روک لینا، آنے دو میرے حسین کو۔ ایک روایت میں کہ خود باہر آ کے حسین کو اٹھا لیا اور اندر حجرے میں لے گئے۔ بی بی کہتی ہے میں کاموں میں مشغول ہو گئی، تھوڑی ہی دیر گزری میں نے رسول کے رونے کی آواز سنی۔ بھئی رونا ہی تھا تو اندر اندر روتے رہتے، جیسے بندہ کوئی غمناک علیحدہ روتا ہے، باہر تو آواز نہیں جاتی۔ تو اتنا تو رسول اونچی آواز میں رو رہے تھے کہ بی بی صحن خانہ میں کام کرتے ہوئے محسوس کر رہی تھی کہ رسول کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ تو بی بی ام سلمہ تڑپ کے دروازے پہ پہنچی، کیا دیکھا رسول نے عبا کے بٹن کھولے ہوئے،
اپنا سینہ رسالت پہ حسین کو سلایا ہوا ہے، کبھی لبوں کے بوسے، کبھی رخسارے کے بوسے، کبھی گلے کے بوسے، کبھی سینے کے بوسے، کبھی ہاتھوں کے بوسے۔ ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ حال کیوں بنایا ہے اور کیوں رو رہے ہو؟ کہا ام سلمہ میں حسین کے گلے کا بوسہ رہ رہا تھا، جبرائیل آ گئے، فرمایا وہاں بوسہ دے رہے ہو جہاں تیری امت خنجر چلائے گی، جہاں تیر مارے گی۔ میرا اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما، ان سب کو کربلا کا زائر بنا، ان سب کو عزادار حسین بنا، سب کو واجبات کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، سب کی حاجات شرعیہ قبول فرما۔ بس آخری جملہ عزادارو، آج دوسری ماہ محرم ہے اور میں عموماً اس اول مظلوم کا تذکرہ کرتا ہوں جو سب سے پہلا مظلوم ہے، جس کے گلے میں رسیاں تھیں، سامنے سیدہ پہ دروازہ گرا ہوا تھا۔ وہ اول مظلوم کی مظلومیت کا فقط ایک جملہ سن لو۔ عزادارو، جب ضرب لگ چکی تھی، لہو لہان مسجد ہو چکی تھی، دروازے کھٹکھٹا رہے تھے، آندھی چل رہی تھی، جبرائیل نے تاج کرامت اتارا تھا اور یہ نوحہ پڑا تھا واللہ تحطمت ارکان الہدی قتل الوصی المصطفیٰ۔ آج زینب یتیم ہو گئی، اب حسن و حسین یتیم ہو گئے۔ عزاداروں، جو تڑپ کے حسن مسجد میں آئے تو علی مولا محراب مسجد کی خاک اپنی ضربت میں لگا رہے تھے، کبھی دائیں جھک جاتے تھے، کبھی بائیں جھک جاتے تھے۔ امام حسن گھر گئے اور پوچھا من ضربک و من قتلک، بابا آپ کو کس نے ضرب لگائی ہے؟ کہا بیٹا میرا قاتل دروازہ بنی کندا سے پکڑ کے لایا جا رہا ہے، تم پہلے نماز پڑھاؤ، مجھے بعد میں سنبھال۔ ہمیں تھوڑی سی چوٹ لگ جائے ہمیں نماز بھول جاتی ہے۔ حسین کا بابا زخمی ہے، زہر آلود تلوار لگی ہے، لیکن نماز کو اولین ترجیح دی جا رہی ہے۔ نماز بھی ہوتی رہی، لوگ روتے بھی رہے، علی بھی بیٹھ کے مولا نماز پڑھتے رہے، ختم ہو گئی نماز۔ امام حسن نے اپنے گودی میں امام علی مولا کا سر لیا اور امام حسین دیکھ رہے تھے، مولا عباس دیکھ رہے تھے کہ بابا کے ساتھ کیا ہو گیا۔ عزادارو، مولا علی علیہ السلام کی آنکھیں بند ہونے لگیں، حسن مولا رونے لگے، گرم آنسو جو چہرے پہ پڑے، آنکھ کھلی، کہا میرا لال میں زندہ ہوں کیوں رو رہے ہو؟ کہا بابا یہ حالت دیکھ کے رو رہا ہوں۔ کہا بیٹا تو جوان ہے، میں ضعیف ہوں، مجھے کل تیرا اور تیرے بھائی حسین کا دن یاد آ رہا ہے۔ حسین ضعیف ہوگا، علی اکبر جوان ہوگا، وہ دن مجھے یاد آ رہا ہے، اور جب تیرے جگر کے ٹکڑے باہر آ رہے ہوں گے مجھے وہ دن یاد آ رہا ہے۔ اپنے بچوں کا مصائب بھی پڑھتے پڑھتے علی چل رہے ہیں، نہ چلنے کے لائق ہو سکے، ایک چٹائی پہ جنازہ رکھا گیا۔ جب گھر قریب آیا فرمایا حسن لال میرا جنازہ رکھ دو، شیعوں سے کہو چلے جاؤ، تمہاری محبت کو سلام ہے۔ لیکن شیعوں نے کہا مولا اس حالت میں چھوڑ کے کیسے جائیں؟ کہا تمہاری محبت تو اپنی جگہ، لیکن اس لہو میں نہلایا ہوا جب مجھے اندر لے جائیں گے میری زینب اونچی آواز میں روئے گی، میری غیرت برداشت نہیں کرتی کہ زینب کے رونے کی آواز تمہارے کانوں پہ آئے۔ میں کہوں گا مولا یہ 40 ہجری ہے، 61 ہجری میں یہی کوفہ ہوگا، زینب کی چادر لٹی ہوئی ہوگی، ہاتھ بندھے ہوئے ہوگے، کوفے کے بازار میں پھرائی جا رہی ہوگی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام ينقلبون۔ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين
وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. مل کے سلام کرو قریب کربلا کو. السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم ارزقنا، ہاتھ اونچے کرو، اللهم ارزقنا زیارت الحسین. اللهم ارزقنا شفاعت الحسین یوم الغروب. وثبتنی قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أن تقضي حاجاتنا يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين.